آپ بلاگنگ کر رہے ہیں تو بلاگنگ سے کچھ کما بھی رہے ہیں یا بس صرف نام کے ساتھ میری طرح بلاگر لگایا ہوا ہے؟ الحمدللہ 1 ایئر میں 1 لاکھ پلس ڈالر کما. بلاگنگ میں آپ کس نیش پہ کام کر رہے ہیں؟ کنٹینٹ کریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جو میرا کنٹینٹ ہے وہ میں نیچ ایپی کے ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ایتھیکلی کریکٹ ہے؟ کریکٹ تو نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کریکٹ ہے؟ الحمدللہ یوٹیوب پہ پھر کافی سبسکرائبر گین کی ہے جو کہ ابھی سلور پلے بٹن بھی میرے پاس ہے. تو آپ کے پاس یوٹیوب کا سلور بٹن بھی ہے؟ جی بالکل. یوٹیوب چھوڑ دیا ہے؟ ہاں یوٹیوب چھوڑ دیا ہے. ابھی ریسنٹلی ٹک ٹاک پہ میں نے جوائن کی. 3 مہینوں میں میں نے 1,27,000 فالوورز گین کی. اس ایپیکے میں آپ کے پاس کوئی پیڈ سپانسرز آئے ہیں کہ نہیں؟ اگر بندہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو کیا ٹک ٹاک پہ ابھی بھی اس کے لیے اسپیس اویلیبل ہے؟ بالکل اسپیس اویلیبل ہے. کہ واٹ از دا اسکوپ آف دس ٹک ٹاک تھنگ؟ کہ آگے چلے گا نہیں چلے گا؟ السلام علیکم، بخیر راغلی، دس از مائی بلاگر. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں شہاب سے، جو کہ ایک بلاگر ہے. بلاگر کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر بھی ہے. کس طریقے سے بلاگنگ سے پیسہ بنا رہے ہیں، کیسے آپ بنا سکتے ہیں، دا یوز آف اے آئی، اور کتنی ارننگ کر رہے ہیں. بھائی یہ بات تو ڈسکس کریں گے ہی کریں گے. تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، سیدھا آپ کو شہاب سے ملواتا ہوں، آل دا وے فرام پشاور. ویلکم کرتا ہوں. کیسے ہے شہاب؟ تھینک یو سو مچ سر. الحمدللہ. آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے؟ سر بہت امیزنگ لگ رہا ہے سر. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا چلے، تھینک یو ویری مچ. جیسے فرسٹ انس بھائی نے بتایا کہ ہم آپ سے انسپائر ہوئے تھے اباؤٹ ریل سے شارٹ کٹ، تو اسی طرح ہم جو ہے اسی فیلڈ میں آئے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سو شہاب کہاں سے ہے، ایجوکیشن کیا ہے، اور اس فیلڈ میں انٹر کیسے ہوئے؟ میں پشاور سے ہوں. ایجوکیشن میری ہے FSC. جی. ابھی بھی FSC ہو؟ نہیں، ابھی تو بس جیسے ارننگ میری سٹارٹ ہوئی میں نے لیو کر دیا. کیا کر رہے ہو؟ لیکن صحیح ہمارے کیس میں ہے، آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے بھائی. ایجوکیشن کے بغیر آگے جانا از کوائٹ ڈیفیکلٹ. یعنی ایجوکیشن کا مطلب، شہاب میں تھوڑا سا ان کو کلیئر کر دوں، میں خود ایجوکیشن کے اگینسٹ تھا کہ آپ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، صرف کتابی باتیں نہیں ہوتی، وہاں پہ ایک کمیونٹی کے ساتھ آپ ملتے ہیں. یعنی کہ پٹھان بھی آیا ہوا ہے، پنجابی بھی آیا ہوا ہے، سرائکی بھی آیا ہوا ہے، کشمیری بھی آیا ہوا ہے. تو آپ کو ایک سرکل سے سیکھنے کو ملتا ہے. سو آپ لوگوں نے کنٹینیو رکھنا ہے. ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے لیے راستہ بھی چوز کر لیا. سو پلیز اوور ٹو یو. میں ایک بندے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوں. بات کرنا چاہوں گا، فیس بک تو نارملی ہر کوئی بندہ یوز کرتا ہے. تو میرا فیس بک ID تھا اور اس پہ کافی زبردست پکچرز تھے. تو ایک بندے نے اس کو رپورٹ کیا. اوکے. تو اس نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا تھا کہ میں نے شہاب کی ID کو رپورٹ کی. میں نے کہا اچھا اس نے ID رپورٹ کی، کیسے رپورٹ کرتے؟ پھر میں نے یوٹیوب کو ٹچ کیا. ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ ہاؤ ٹو رپورٹ فیس بک اکاؤنٹ. میں نے دیکھا ہاں ابھی اس طرح سے لوگ رپورٹ کرتے ہیں. پھر میں نے سوچا یوٹیوب پہ لوگ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ پھر میں نے آہستہ آہستہ سیکھ لیا کہ یہ جو اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ کس ایپ سے کرتے ہیں. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کس ایپ سے کرتے، وہ بھی میں نے سیکھ لیا سب کچھ. پھر میں نے کہا چلو ویڈیو بناتے ہیں، ٹاپک ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹاپک ڈھونڈ لیا، پھر اس پہ میں نے ویڈیو بنائی. پھر جیسے میں نے اپلوڈ کی تو جیسے اور یوٹیوبرس کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا تو اس کی ویڈیوز پہ کافی زبردست تھمبنیلز تھے. میں نے کہا تھمبنیلز کیسے بنائے؟ اس سے جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت امیزنگ، مطلب ہماری جو ویڈیو ہے اس کو اچھی ریٹ کلک بیٹ اچھا مل جاتا ہے، اس کو اچھا سٹار ملتے ہیں مطلب. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس پہ تھمبنیل بنانا، یہ تھمبنیل کیسے بناتے ہیں اس کے لیے ریسرچ کیا. اس کے لیے ریسرچ کی. بس آہستہ آہستہ میں نے پھر یوٹیوب سٹارٹ کی. الحمدللہ یوٹیوب پہ پھر کافی سبسکرائبر گین کی ہے جو کہ ابھی سلور پلے بٹن بھی میرے پاس ہے. نائس. تو مطلب جو آپ سیکھتے جاتے تھے وہ آپ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر کے اور لوگوں کو بھی سکھاتے تھے؟ بالکل سر. وہاں سے میں سیکھتا، ادھر میں اپلوڈ کرتا. تو آپ کے پاس یوٹیوب کا سلور بٹن بھی ہے؟ جی بالکل سر. میں تو سمجھتا تھا آپ صرف بلاگر ہے. تو چینل کا نام کیا ہے اور کس طرح کے کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی کچھ پالیسی وائلیشن کی وجہ سے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا ہے. اوہو. بٹ اٹس اوکے، آپ کے پاس سلور بٹن تو پڑا ہوا ہے. جی بالکل پڑا ہوا. بھائی اس کو محفوظ رکھنا ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے کیونکہ مجھے ملا ہے لٹرلی، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی خوشی. سر پھر ہم ویڈیوز بناتے تھے، دن رات محنت کرتے تھے، ڈیلی بیس پہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا، پھر فرسٹ ٹاپک کو فائنڈ کرنا، پھر اس کو ہم ٹرائی کرتے تھے کہ یہ کوئی فیک تو نہیں ہے. ہم اپنا ٹائم لگاتے تھے. پھر اس طرح ڈیلی بیس پہ ہم 3 ویڈیوز اپلوڈ کرتے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے گول رکھی تھی کہ میں نے سبسکرائبر گین کرنی ہے، تو وہ تو ہو گیا ہے. لیکن ابھی پھر مجھے ایک اسپانسر آئی تھی کہ آپ ہماری ویب سائٹ کے لیے ویڈیو بناؤ تو ہم آپ کو اتنا پے کر لیں گے. میں نے کہا یوٹیوب پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، مجھے ڈیلی بیس پہ $10 ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ بندہ مجھے $30 پرووائڈ کرتا ہے جسٹ ایک ویڈیو کے لیے.
میں نے کہا ویب سائٹ ہے کیا چیز, اس سے بھی ارننگ ہوتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ جو ابھی مجھے اسپانسر دے رہا ہے اس کو ویب سائٹ سے کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہے. تو سر پھر میں نے ویب سائٹ کے اباؤٹ ریسرچ کی, ویب سائٹ کیا ہے, اس پہ کام کیسے کرتے ہیں, یہ ہے کیا چیز. تو کافی جو ہے نا ویڈیوز میں نے دیکھی, مطلب آپ نے وہ والا پورا اپلائی کر لیا کہ اسٹارٹ کویسچننگ یور سیلف, تو آپ نے خود سے کویسچن کیا اور ان کو اپنے یوٹیوب میں سرچ کیا, ان کے آنسر فائنڈ کیے اس طریقے سے. آپ کی ایج کیا ہے ویسے؟ سر میں اگر لوگ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ تقریباً 19-20 سال کا ہے, لیکن میری ایج ہے 27. اب آپ نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا کہ مطلب ایف ایس سی سے سیدھا آپ جو ہے 27 پہ چلے گئے, یہ ایسا کیا ہوا ہے, مطلب ایج اتنی زیادہ کیوں ہے, واقعی میں چھوٹے لگتے ہو؟ جی بالکل ایسی ہے. یہ بتائیے گا بلاگنگ کرتے ہیں رائٹ ناؤ, یوٹیوب چھوڑ دیا ہے؟ ہاں یوٹیوب چھوڑ دیا ہے. اور اس کے علاوہ کیا کنٹینٹ کریشن وغیرہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی ٹک ٹاک پہ جو ہے نا ریسنٹلی ٹک ٹاک پہ میں نے جوائن کی, 2024 میں جوائن کی, تقریباً 3 مہینوں میں نے 1,27,000 فالوورز گین کیے. 3 مہینوں میں 1,27,000 فالوورز؟ جی سر. ہاؤ, اتنا تو میں نے بھی نہیں کیا. سر بہت ایزی ہے, اگر آپ لوگوں کو صحیح کنٹینٹ پرووائڈ کرو گے تو بالکل ایسا پاسبل ہے. تو کنٹینٹ کس چیز سے ریلیٹڈ بھائی؟ کنٹینٹ ٹیک کے ریلیٹڈ ہے سر. میں ٹک ٹاک پہ جو ہے نا ایز اے لپ سنگ بھی جوائن کر سکتا تھا, ایز اے موویز بھی جوائن کر سکتا, لیکن میں نے اپنے ٹیچر سے جو میرے انس ہے اور اویس ہے, میں نے ان سے سیکھا تھا کہ ہر ایک چیز کا ایک صحیح مقصد بھی ہوتا ہے اور ایک غلط بھی ہوتا ہے. ہم نے صحیح مقصد کے لیے اس کو چوز کرنا ہے. کیا بات ہے. تو ہم اس لیے ٹیک کنٹینٹ چوز کیا. تو آپ کا ہینڈلر کس نام سے ہے؟ ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ شہاب بلاگر 1 کے نام. شہاب بلاگر 1 کے نام سے. بھائی اسماعیل بلاگر کو کاپی کیا ہے, کیا بات ہے یار. جی سر بالکل, آپ کو دیکھ کے ہی کاپی کیا ہے. اچھا جی سر. بھائی خوشی کی بات ہے, پھر اور زیادہ خوشی ہو گئی مجھے. یہ بتائے گا شہاب کہ آپ بلاگنگ کر رہے ہیں تو بلاگنگ سے کچھ کما بھی رہے ہیں یا بس صرف نام کے ساتھ میری طرح بلاگر لگایا ہوا ہے؟ الحمدللہ سر بہت کچھ کما رہے. اسکرین پہ جو ہے نا یہ بھی دیکھ لیں گے ایز اے موٹیویشن, اس کو موٹیویٹ مل جائے گی, تھوڑا بہت موٹیویٹ ہو جائیں گے. یہ الحمدللہ 1 ایئر میں $1 لاکھ پلس کمائے. $1 لاکھ پلس 1 ایئر میں گوگل ایڈسنس سے؟ جی گوگل ایڈسنس سے. کیا بات ہے یار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. کبھی سوچا بھی تھا کہ اس لیول تک پہنچیں گے؟ سوچ ابھی نہیں تھا سر, لیکن جب میں نے آپ کو فرسٹ بتایا کہ میں ایک لو مڈل فیملی سے ہوں تو میں نے کافی محنت کی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب, لیکن یوٹیوب میرا وہ سسپینڈ ہو گیا, تو پھر میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا. پھر میں نے کہا کرنا ہے, کام کرنا ہے. تو مطلب کیا کرو گے؟ لائک فار ایگزامپل اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اکاؤنٹ, میں کل کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا نا, ٹک ٹاک لائیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ابھی آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ ابھی بھی ادھر کھڑے ہو, جب فیل ہو جاؤ گے پھر بھی ادھر کھڑے ہو گے, لیکن صرف یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ لرننگ کو ملا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے کہا اس چیز سے خود کو نہ روکے. میں نے کہا میرا یوٹیوب چینل پہ میں کام کر رہا ہوں, فار ایگزامپل کل کو یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے رائٹ, لیکن میں اسٹل اس امید پہ کام کروں کہ نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا ڈیلیٹ. تو بہت بڑی بات ہے. یہ بتائیے کہ بلاگنگ میں آپ کس نیش پہ کام کر رہے ہیں, اور مین جو کیا کہتے ہیں کنٹینٹ کریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ بلاگنگ میں اے پی کے جو میرا کنٹینٹ ہے وہ میں نیچ اے پی کے ہے, تو میں سارا کام اے پی کے پہ کرتا ہوں. میرے کافی زیادہ ویب سائٹ ہے جو کہ 1 پیج پہ ہے. جو سر کافی زیادہ لوگ اے آئی کے خلاف ہیں. ہاں, لیکن میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, آپ نے اے کو بہت ٹچ کیا تھا سر. وہ میں نے دیکھی تھی, میں نے کہا ابھی ایک کی ورڈ ہے, ابھی وہ رینک ہے, ابھی اس پہ ٹریفک ہے, تو چلو فرسٹ آف آل جلدی سے اسے اے کے تھرو جو ہے نا اس کو رینک کرتے ہیں. اگر ہیومن آرٹیکل لے گا جائے تو اس پہ کافی ٹائم بھی لگے گا, کافی ایفرٹس لگتے ہیں. تو سر اس طرح ہم جو ہے کی ورڈ فائنڈ کرتے ہیں, آپ کا یہ فارمولا ٹرائی کرتے ہیں اے کے تھرو, تو اس کو جلدی سے رینک کرواتے ہیں. تو کون سا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اس کے لیے؟ کافی زیادہ سر. اگر میں بتاؤں جو میں یوز کر رہا ہوں وہ پیڈ ہے, لیکن اگر یہ ویورز دیکھ رہے ہیں موٹیویشن تو وہ چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں. ہاں بالکل یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنا خود جو ہے ذاتی ہے وہ آرٹیکل 4 یوز کر رہا ہوں. آرٹیکل 4 یوز کر رہے ہیں. حالانکہ آرٹیکل 4 کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں, وہ جب اے آئی نہیں آئی تھی تب بھی کنٹینٹ کریشن کرتا تھا. ان کا اپنا الگوریدم بڑا اسٹرانگ تھا اور اس کو لوگ یوز کرتے تھے سرچ انجن آپٹیمائزیشن, بیک لنکس کے لیے, ویب 2.0 کے لیے. وہ آٹومیٹکلی کنٹینٹ لکھا کرتا تھا نا. آئی تھنک 1 کلک سے آپ کے 10 آرٹیکل بھی لکھے جاتے, 50 بھی لکھے جاتے. ایک ان کا ایک دوسرا بھی تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, ایسیو کنٹینٹ مشین کے نام سے تھا کہ کس نام سے تھا. تو اب آئی تھنک آرٹیکل 4 نے اے آئی کو بھی انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. بالکل سر, ٹھیک ہے. سو جو کنٹینٹ کا لینتھ ہے وہ کتنا ہوتا ہے آن ایوریج؟ تقریباً ہم 1100-1200 ورڈز چاہیے. مطلب ان کا جو بس آن ایوریج وہ جتنا پرووائڈ کرتے ہیں آپ وہی لکھ رہے ہیں. تو جو آپ اے پی کے ویب سائٹس کا جو پروڈکٹ پہ آپ ریویو لکھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ وہ پروڈکٹ آپ کے سرور پہ انسٹال ہوتا ہے یا وہ گوگل پلے اسٹور پہ جاتا ہے سیدھا؟ سر اس میں ایسے ایپس ہوتے ہیں کہ وہ پلے اسٹور والے نہیں ہوتے, اے پی کے ایپس ہوتے ہیں جو کہ گوگلس پہ ہوتے ہیں. وہ ہم
اس کو بہت زیادہ اہمیت اس کو دیتے ہیں, کیونکہ کافی زیادہ ایپس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پلے اسٹور پہ نہیں ہوتے. تو ہم کافی ریسرچ کرتے ہیں, ریسرچ کے بعد ہم کی ورڈ فائنڈ کر کے ادھر ہی جو ہے نا پھر. نہیں تو یہ کریک ورژن والے ہوتے ہیں یا سارے کریک ورژن ہوتے ہیں؟ کریک ورژن ہوتے ہیں. تو اس طرح اس میں ایسی آرٹیکلس بھی ہوتے ہیں کہ وہ پلے اسٹور سے پھر ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. جیسے ڈاؤن لوڈ بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو سیدھا پلے اسٹور کی طرف آ جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از واٹ دا آئی اسکلز گائز آر ڈوئنگ, مطلب وہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ بتائیے گا اے پی کے کی جو ایس ای او ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہے یا مشکل ہے, یا اس میں ایس ای او وغیرہ نہیں ہوتی, اور آپ اس پہ ٹریفک کہاں سے لاتے ہیں؟ سر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ٹک ٹاک جوائن کیا, اوکے, تو ابھی پہلے ہم کوئی بھی آرٹیکل لکھتے تھے تو وہ تھوڑا ٹائم لیتا تھا رینک کرنے میں. اگر ہم اس سے جلدی سے ٹریفک دے دیتے ہیں, مطلب کوئی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں, کہیں سے بھی اس کو ٹریفک دے دے تو وہ جلدی سے رینک میں آ جاتی ہے. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ آپ جو کانٹینٹ لکھتے ہیں اس کے لیے جو ریسرچ ہوتا ہے, تو آج کل آپ کو پتہ ہے سیمنٹک ایس ای او ہے جس میں ہریارکی کو فالو کیا جاتا ہے, یا بس جو آپ کو سامنے نظر آ گئی جی اٹھا کے آرٹیکل فورج میں ڈالی اور آرٹیکل لکھ لیا؟ سر تھوڑا بہت ریسرچ تو کرتے ہیں سیمرش کے تھرو اس طرح, اور لیکن اس کے تھرو تھوڑا بہت ریسرچ تو کرتے ہیں. اچھا, تو اس اے پی کے میں آپ کے پاس کبھی پیڈ اسپانسرز آئے ہیں کہ نہیں؟ ویب سائٹ کے حوالے سے تو نہیں آئی. اچھا, کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر ویب سائٹ ہے ون پیج کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو سر نہیں ہوتی. تو کنٹینٹ جو آپ کا بنتا ہے وہ اردو لینگویج میں ہوتا ہے یا پشتو لینگویج میں؟ وہ تو پشتو میں ہوتا ہے. پشتو میں ہوتا ہے. کیا آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ چلے یار اردو کا بھی بنا لیتے ہیں تو اس کا آپ کو تھوڑا سا آر پی ایم یا وغیرہ ہائی مل جائے گا, ارننگ یا کم مل جائے گی, اس طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ؟ سر اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, جب بھی ہم کوئی ویڈیو اردو میں بناتے تھے تو ہم جب ٹریفک دیتے تھے سائٹ کو تو اس پہ ارننگ کم ہو جاتی تھی. کیوں؟ ابھی جو اور پشتو میں ہم بناتے تھے تو اس سے ہماری ارننگ زیادہ ہو جاتی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایز اے کنٹینٹ کریٹر جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ ایڈ ایسے لگاتے ہیں جو کہ تھوڑا بہت جو سامنے والا بندہ ہے اس کو کنفیوز کر لیتا ہے. میں سامنے ایک بندے سے ابھی بات ہو رہی تھی, آئی تھنک انس سے ہی ہو رہی تھی, کہ ہمارا ایک جاننے والا ہے کمپیوٹر کا ہے, اور بھائی وہ بندہ بھی جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کرتا ہے, الٹا ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. ایسا ہی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ واٹ از دا اسکوپ آف دس ٹک ٹاک تھنگز, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چلے گا نہیں چلے گا, یا آپ کی ٹریفک کم ہوئی ہے؟ سر ابھی جو ریسنٹلی حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ٹریفک کم ہوئی ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا جلساز وغیرہ جو بالکل بین لگا ہے نا؟ بالکل, اسی وجہ سے کافی ٹریفک کم ہوئی ہے, کیونکہ ٹک ٹاک اوپن ہی نہیں ہو رہا. لیکن دوسری بات میں آپ کو بتاؤں سر, کافی زیادہ لوگ وی پی این کے تھرو ٹک ٹاک کو اوپن کرتے ہیں. تو وی پی این ان کا کنیکٹ ہوتا ہے, وہ ہمارے سائٹ پہ آتے تو ارننگ ہمارا اور بھی جو ہے نا. ایگزیکٹلی, کیونکہ پاکستان کی آئی پی نہیں ہوتی نا, تو مطلب جہاں پہ ٹریفک کم ہو رہا ہے وہاں پہ ارننگ زیادہ ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے شہاب کہ چونکہ آپ پشتون کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کو ٹیکنالوجی میں گائیڈ کر رہے ہیں, رائٹ, آپ کو کہیں پہ لگا ہے کہ یار کبھی غصہ آیا ہے کہ یار یہ میں کن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے, وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ان کو کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ ہم اس پشتون کمیونٹی کو اوپر لے آئے؟ سر اس طرح کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ارننگ کرتے ہیں تو آپ مجھے سکھائیں کہ آپ کیسے ارننگ کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی مجھے سکھائیں تاکہ 1 مہینے میں ارننگ کر سکوں. بالکل ایسے ہی سر, مجھے وہ بتا رہے کہ شارٹ کٹ مجھے بتائیں. تو اس طرح میں شارٹ کٹ کا ایک خلاف بھی ہوں کافی زیادہ, لیکن ہاں شارٹ کٹ آپ تبھی یوز کر لو جب آپ کوئی فرض کرے آپ ٹک ٹاک جوائن کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی مائک نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی لائٹ وغیرہ نہیں ہے, اسٹینڈ نہیں ہے, تو آپ شارٹ کٹ یوز کر لیں, آپ انہی پیسوں سے اپنی فیسلٹیز لے پھر اسٹارٹ کر لیں. لیکن لانگ ٹرم کے لیے جو ہے نا یہ نہیں کام کے سلسلے میں تو بھائی ہم شارٹ کٹ یوز نہیں کرتے, ہم کہتے جی اچھا سا آفس ہو, اچھی سی چیئر ہو, تو بھائی آپ کو شارٹ کٹ چاہیے, موبائل اٹھا کے جو ہے نا کسی اینڈ کو اس پہ رکھتے اور اپنی ویڈیو ریکارڈ کر لے, وہاں پہ ہم شارٹ کٹ یوز نہیں کرتے. لیکن جب بات ہوتی ہے ارننگ کی تو ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے ایج کمپیریٹیولی بہت کم ہے اور آپ نے ایف ایس سی میں شروع کیا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو ہے اس حوالے سے کمپٹیشن کم ہے یا زیادہ ہوا ہے, اور اگر بندہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو کیا ٹک ٹاک پہ ابھی بھی اس کے لیے اسپیس اویلیبل ہے؟ جی سر, بالکل اسپیس اویلیبل ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ایف ایس سی میں نے لیو کی ہے, ابھی ایف ایس سی تک میں پڑھ چکا ہوں, ابھی میں اتنا کما رہا ہوں, اگر میں اس سے آگے چلتا تو میں ابھی اور بھی کمانے. کیا بات ہے. تو آپ کے جو جاننے والے قریبی دوست ہے, رائٹ, وہ اس وقت کہاں پہ ہے, کس پوزیشن پہ, اور آپ کو دیکھ کے کیا کہتے تھے یا اس ٹائم کیا کہتے تھے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو جو میرے کلاس میٹ تھے وہ ابھی بھی مجھے میسج کرتے کہ ہم کیا کریں, ہمیں بتا دیجیے. ویل, یہ بتائیے گا کہ اے پی کے ویب سائٹ اگر ایک بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس سوشل میڈیا پاور نہیں ہے, جی سر, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزلٹس اورینٹڈ ہے, ریزلٹ دے گا کہ نہیں؟ سر ریزلٹ بالکل دے گا, لیکن اس کا ٹائم لگے گا. کی ورڈ فائنڈ کرنا,
اور اس پہ جو ہے نا پھر آرٹیکل لکھنا، یہ نیچ سلیکٹ کرنا، پھر آرٹیکل لکھنا، پھر وہ رینک کرنا، امپریشن آنا، کافی ٹائم لگے گا. تو آپ نے صرف اے پی کے پہ کام کیا ہے ابھی تک؟ ہاں جی سر، اے پی کے پہ. اچھا، اے پی کے علاوہ مطلب جنرل بلاگنگ آپ نے نہیں کی؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور آگے کا کیا پلان ہے سر؟ انشاءاللہ اور آگے انشاءاللہ اسی کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. تو اکثر ہوتا ہے کہ ایڈسنس آپ کا بین ہو جاتا ہے جب اونلی سوشل میڈیا ٹریفک ہوتا ہے، تو آپ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا؟ سر ابھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کافی ایڈسنس ہمارے ڈسیبل ہو چکے ہیں. اوکے. ہاں، لیکن ابھی اے ڈی ایکس آ چکا ہے. اوکے. ایڈسنس ایک ایسی چیز ہے کہ اب اس کو زیادہ ٹریفک بھی نہیں دے سکتے، تھوڑا بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اس کا کوئی پتہ نہیں ڈسیبل ہو جاتا ہے. ایسے ہی. تو اب اے ڈی ایکس آ چکا ہے. اچھا. اے ڈی ایکس آپ جوائن کر لو، بے شک وہ 10% لیتا ہے، 15% لیتا ہے آپ کے ارننگ میں سے شیئر، لیکن اب اس کو کہیں بھی، اب اس کو کسی بھی پلیٹ فارم سے ٹریفک دے دو، کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی بلاک ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو کمپنی ڈیلنگ کر لے گا. آپ اور کمپنی لے لیں، ہزاروں کمپنی ہے. نائس. کیا بات ہے. تو کوئی آپ کی طرف سے سجیشن، ریکمنڈیشن ان لوگوں کی جو اس وقت اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں؟ میرا مشورہ یہ ہے سر کہ میں ایک ایف ایس سی والا لو میڈل پٹھان، جو کہ پورے دنیا میں پٹھانوں کو از اے لو ویلیو جو ہے نا، لو سائڈ پہ کیا گیا ہے. ہاں پٹھانوں کو اگر ایک چھوٹا سا پٹھان ایک لو ویلیو سے اور ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ اتنا کما رہے، آپ کیوں نہیں کما سکتے؟ کیا بات کی آپ نے. تھینک یو سو مچ شہاب فار کمنگ. بڑا اچھا لگا. اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد جو ہے آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا تھا کہ اگر یہ واقعی میں پشاور جیسے جگہ پہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں ریسورسز نہیں ہے، ہمارے والدین جو ہے سرکاری جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں، ہماری جلدی شادیاں ہوتی ہے، آج رات آپ نے بیٹھ کے اپنے آپ سے مست پوچھنا ہے. اگر آپ کو جواب ملتا ہے کہ یار میں کر سکتا ہوں، تو پھر آپ نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ ٹائم نے گزرنا ہے. اور اگر آج آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے قدم نہیں بڑھایا تو 2 سال بعد بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نے اس ٹائم قدم لیا ہوتا تو یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. ونس اگین تھینک یو سو مچ شہاب. اور اسی کے ساتھ اسی پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.